الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ کہتے جوان کی پیٹھ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ جوان کی پیٹھ جو ہے نا بڑی مضبوط ہوتی ہے، جلدی تھکتا نہیں ہے، سنا ہے۔ تو میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، یوں ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں سنا کرتے، چاقو چومو دو کر بیٹھے، بتائیں کہ الحمدللہ میں جوان ہوں اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں۔ اے ماشاءاللہ، اتنی دور دور سے ماشاءاللہ پورے عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کو بے حساب بخش دے۔ ماشاءاللہ، اللہ سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ میرے آقا مولا علی شیر خدا علی المرتضی خلیفہ چہرم امیر المومنین حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدتنا فاطمہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا، شادی کی پہلی رات تھی، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ جب رات کا اندھیرا چھایا تو میرے آقا کی شہزادی رونے لگی۔ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی، یعنی عمر گزر جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، میں اس کے بارے میں غور کر رہی ہوں۔ آج میرے عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا اور کل قبر میں داخل ہونے کے متعلق میں غور کر رہی ہوں۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت نہ کریں کہ وہی عبادت کا زیادہ حقدار ہے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور قاسم ولایت، یعنی جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کھڑے ہوئے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ ان کی عبادت کی طبیعت تھی، یہ اپنے رب سے محبت کرتے تھے۔ اللہ سے محبت یہ بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا رب نے ہم کو طرح طرح کی نعمتیں دی۔ کبھی یاد آ گئی کہ آنکھ کے اللہ کی نعمت ہے، چلو یار آنکھ کی شکرانے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، چلو کان کے شکرانے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ نے ہم کو تو اعتکاف کی سعادت دی ہے، چلو اس سعادت کے شکرانے میں اپنے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ یعنی کتاب میں پڑھا تھا، بعد ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جو نماز ادا کر کے پھر نماز پڑھتے وہ دوسری نماز اس پہلی نماز کے شکرانے میں پڑھا کرتے تھے کہ مولا تو نے اس نماز کی توفیق دی، اس کے شکرانے میں دوسری نماز ادا کر رہا ہوں۔ عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق، عبادت کا جذبہ اللہ نصیب کرے، اور اس کے لیے تیار ہونا نا۔ اب دیکھیں شادی کی پہلی رات اور یہ ایسا گھرانہ اللہ اللہ جس پر کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی نا، اہل بیت کا گھرانہ، ایک کے اندر وہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ایک کے اندر وہ جو ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے گھر میں جو شہزادے پیدا ہوتے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے گھر جو پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کیا شان اس گھرانے کی، کیا بات رضا اس چمن اس تانے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا گھرانہ تھا ہے، تو کیا شان ہے میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ ایک اور آپ کو بہت پیارا واقعہ سناؤں۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزانہ العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت علی المرتضی شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی، ہاں، اور وہ یہ کہ جبکہ آپ کے پاس فقط 4 دراہیم تھے، کتنے؟ 4 دراہیم تھے، یعنی چاندی کے سکے، اور کچھ نہ تھا، آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان 4 کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو چھپا کر اور ایک کو ظاہر کر کے۔ ان کے حق میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت عبادت اور عبادت، ہم بھی عبادت کے لیے جو ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین ہیں، اور واقعی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر یہ منظر اپنی مثال آپ ہے۔ ظاہر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، یہ ہمارے عقیدتوں کے مراکز ہیں، ان کا ایک اپنا استثناء ہے، وہ ان کی اپنی مقام مرتبہ، وہاں کی جو ایک ہجوم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی بات کی جائے تو کوئی لا کر دکھائے کہ ایک چھت کے نیچے اس طرح ہزاروں معتکفین جمع ہو گئے ہوں، کوئی لا کے دکھائے، کوئی لا کر نہ دکھا سکے، کوئی لا کر نہ دکھا سکے۔ ایک ماہ کے تقریباً 4,500-5 ہزار اسلامی بھائی رہے، اور اب ماشاءاللہ آئے، مطلب یہ وہ فیضان مدینہ ہے جہاں بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ معتکفین زحمت نہ فرمائے۔ کیا وقت اللہ تعالیٰ نے وقت دکھایا نا، اللہ تعالیٰ نے وقت دکھایا کہ وہ امیر علیہ سنت جنہوں نے نور مسجد میں اکیلے اعتکاف کیا تھا، کیا وہ برکت اعتکاف ہوگا کہ اس کا صدقہ، اس کا فیضان دیکھیے کہ آج الحمدللہ مساجد بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک فیضان مدینہ کی اپنی برکت ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہزاروں عاشقان رمضان اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور یہ واقعی میرا حسن ظن ہے، میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ میری معلومات کمزور ہو تو میری معلومات درست کر دی جائے،
اگر کوئی ایسا ہو کہ کوئی اور اس طرح کی مسجد ہو تو بتائیں کہ جہاں پر یہ انداز اور یہ مطلب کہ جمع غفیر اور یوں تربیت اور یہ سارا ہو، کوئی ہو تو بتا دے، اور نہیں بتا سکے گا انشاءاللہ، شاید نہ بتا سکے، کیونکہ کیسے بتائے گا؟ کسی اور جگہ الیاس قادری ہے بھی تو نہیں نا، وہ ہے بھی نہیں۔ البتہ انشاءاللہ مرشد بھی کریں گے، ابھی تو فیضان رضا الیاس قادری، تو فیضان رضا ہے الیاس قادری، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا الیاس قادری۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر پہ مہمان کی کسی مصروفیت کی وجہ سے میری عشاء کی جماعت چلی گئی، بڑا صدمہ ہوا۔ اب میں نے سوچا کہ ایسا کیا کام کروں جو یہ جماعت چلی گئی، تو ان کو خیال آیا کہ روایتوں کے مضامین ان کے ذہن میں آئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تنہا نماز پڑھنے سے 21 گنا 25 گنا 27 گنا زیادہ اس میں مطلب اجر و ثواب ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں 27 مرتبہ عشاء پڑھوں گا، 27 دفعہ عشاء پڑھی، سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار دوڑے چلے جا رہے ہیں اور یہ آگے ہی نہیں بڑھ رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوتا، تم ہمارے سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کہا کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہم نے عشاء جماعت سے پڑھی تھی، یعنی جماعت کے بعد بھی اگر آپ 27 دفعہ بھی عشاء پڑھ لو تو وہ جماعت والا جو ثواب ہے نا وہ نہیں ملا کرتا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے کی سعادت ملی ہے، اور مسجد میں آ کر جماعت نہ ملے، آئے ہائے 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 ہائے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ جماعت ملے گی انشاءاللہ۔ اب جب مسجد میں آئے گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت والے کام کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ، لیں گے نا انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور خوب عبادت کر کے اللہ کی رحمت سے اس کو راضی کر کے جنت پہ جائیں گے اور جنت والے کام کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو تھوڑے سے اعمال بتاتا ہوں، عبادات نیکی کے کام بتاتا ہوں، بس آپ نے وہ کرنے کی عادت بنا لینی ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ یہ کرنے والے کو جنت ملتی ہے، اور یہاں نہیں کریں گے تو پھر تربیت ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آسان 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 عمل بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلا عمل حدیث سے پاک سناتا ہوں، اور یہ سوچ کر سنیں کہ میں نے کرنا ہے، کیا میں نے کرنا ہے، اور آسان انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے، صحیح وضو کرے، کامل وضو کرے، پھر یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے، یعنی جو یہ کلمہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ سب مل کے بولو، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی۔ ذرا سوچو میرے میٹھے پیارے سمجھ، جنت میں اگر ان کے پڑوس میں جگہ مل جائے، وہ کیسا خوش نصیب جنتی ہوگا، کیسا خوش نصیب جنتی ہوگا جس سے بار بار پیارے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہوگی۔ یہ جب بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوں نا، مجھے حاجی مشتاق یاد آ جاتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ واقعی ان کے وہ جملے بھولتے نہیں ہیں، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے مگر بھولتے نہیں ہیں۔ ایک مجھے یہ جب حیات تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، فرماتے تھے عمران میری خواہش ہے
کہ جب میں آقا کی دربار میں حاضر ہوں تو مجھ سے آقا فرمائے مشتاق نعت سناؤ. تو عمران پتہ ہے میں اس وقت کون سی نعت سناؤں گا؟ یہ مشتاق بھائی مجھے کہا کرتے تھے اس وقت میں ان کو نعت سناؤں گا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یعنی آپ سوچئے کہ آقا سامنے جلوہ فرما ہو اور یہ پڑھا جائے، آقا کو دیکھ کر آقا کے سامنے پڑھا جائے، آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آج تو نگاہیں نیچی کر کے، نگاہیں بند کر کے مدینے کا تصور کر کے پڑھتے ہیں نا، مگر اس وقت جنت میں جب آقا فرمائے کہ نعت سناؤ اور آقا سامنے جلوہ فرما ہو تو اس وقت نعت سنانے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا نا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ دے کہ سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا کلام ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگا. مرشد بھی ہوں گے، مرشد کے مرید بھی ہوں گے، طالب بھی ہوں گے، محبین بھی ہوں گے، وہاں اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، غوث پاک بھی ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، سارے صحابہ، اولیاء کاملین، داتا گنج بخش علی حجویری بھی ہوں گے، میرے غوث پاک بھی ہوں گے، امام اعظم بھی ہوں گے، امام شافعی بھی ہوں گے، امام مالک بھی ہوں گے، امام احمد بن حنبل بھی ہوں گے رحمہم اللہ تعالی. سارے بزرگان دین وہاں جمع ہوں گے. ہم جیسے گناہگار بھی وہاں ہوں گے کہ ہم بھی تو ان کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم بھی تو ان کے پیچھے پیچھے ہیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے. ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. انشاءاللہ ہم بھی پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے، عشرہ رحمت دیا، عشرہ مغفرت دیا، اور آج الحمدللہ ہمیں عشرہ جہنم سے آزادی ملا ہوا ہے، اور اس کی تاکرات بھی ہم گزار چکے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یادیں منا رہے ہیں. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہم گناہگاروں کو بھی جنت دے دے گا، ہمیں بھی جنت مل جائے گی، ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ جتنے بھی رب کریم جمع ہیں، جتنے تیرے محبوب کے عاشق دیکھ اور سن رہے ہیں، مولا اگر یہ بغیر حساب جنت میں چلے گئے تیرے جنت میں کیا کمی آ جائے گی. ان میں تو کتنے تیرے ایسے بندے ہوں گے جو خالص تیری رضا کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہوں گے. مولا انہی کا صدقہ ہم کو بھی جنت دے دے. کتنے تو نیک ہوں گے نا. جہاں 40 نیک بندے ہوں، جہاں 40 صالح مومن ہوں، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. یہاں تو ہزاروں معتکف جمع ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے ولی ہوں گے. ماشاءاللہ. تو ہم اللہ سے اچھا گمان کریں، انشاءاللہ جنت ملے ہیں. ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. کیا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، آقا کے چاہنے والے ہیں، آقا کے ماننے والے ہیں. ہمارا جذبہ ہے آقا کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.
ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کی کرم سے جنت ملے گی انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. ایسے بھی مومن بندے ہوں گے جنہیں پل صراط پر ایسا نور ملے گا. وہ ایسے مومن ہوں گے کہ جو پل صراط سے گزرے گا جہنم کہے گی جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے نور سے میری وہ جو آگ ہے نا وہ بجھ رہی ہے. اس طرح کی روایتوں میں خلاصہ آتا ہے. اللہ بس نیکی کی توفیق دے، ہم نیک کام کریں، اس کو راضی کریں، بس ہم دنیا سے جائیں نا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے راضی ہوں. ہم بس کام کریں. آج ملے، آ گئے، مسجد میں آ گئے تو بس اب اللہ کے لیے، اب عبادت، نیکی دونوں ہاتھوں سے نیکیاں جمع کرنی ہے. دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھ گئے، جتنا تھا کر چکے، بہت کچھ کر چکے. اب اللہ کے گھر میں اللہ کے ہو کر بیٹھیں گے، مخلوق سے نہیں، اب خالق سے دل لگانا ہے اور اس رب کو راضی کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے. سنو ایک اور حدیث سنو، جنت پہ لے جانے والی حدیث. سبحان اللہ. آسان، میں نے کیا کہا آپ کو انشاءاللہ وہ حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ کر لو گے اللہ کی رحمت سے. جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی اللہ اکبر کہے. پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے. پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ شخص اللہ اکبر کہے. اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہے، جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اذان کا جواب دیں گے؟ اذان کا جواب دیں گے؟ اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ. وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، ادنا نچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال. ایک اور حدیث سنیے، کرنا ہے یہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صف کے خلا کو پور کرے. یہ صفوں میں جو جگہ رہ جاتی ہے نا، کونوں میں جگہ رہ جاتی ہے، ساری جگہ رہ جاتی ہے، ہمیں تو پرواہ بھی بعض اوقات نہیں ہوتی. ہم پیچھے صفے بناتے ہیں، ڈھونڈ کر آگے نہیں آتے، کہاں جگہ خالی ہے، جہاں جگہ خالی ہے فوراً میں خالی جگہ کو پور کر دوں. حدیث سنو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جو صف کے خلا کو، اسپیس کو، خالی جگہ کو پور کرے گا، اللہ کریم اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کتنی پیاری برکت ہے. کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ایک اور آسان عمل. جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. حدیث پاک میں ہے جنت میں اعضاء وضو تک زیور ہوں گے. ماشاءاللہ. تو میرے امیر سنت فرماتے ہیں مدنی انعامات جو عطا فرمائے، کیا آج آپ حتی الامکان دن کا اکثر حصہ باوضو
گزارا تو با وضو بھی گزارنا ہے، اور اس طرح وضو کرنا ہے کہ یہ اعضاء وضو اس طرح ہوں جو آپ کو انشاءاللہ وضو کا طریقہ سکھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے بھی جنت میں بھی جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور جنت میں جا کر انشاءاللہ ہمارے اعضاء وضو میں انشاءاللہ جنتی زیور نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جنت میں مکان پائیں گے انشاءاللہ، مرشد کے پیچھے پیچھے جائیں گے، مرشد بھی آقا کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور کیسے جائیں گے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ان کے کرم کے صدقے بدلو کرم سے ان کے کرم کے صدقے بدلو کرم سے ان کے عطار پیچھے پیچھے عطار پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، عطار پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، عطار پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عطار کے پیچھے پیچھے سکے عطار بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو 26ویں منانی ہے نا، عطار کی انشاءاللہ 26ویں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ایسی شان و شوکت 26ویں منائیں گے کہ 26ویں والے کے ہو کر رہ جائیں گے، اور 26ویں والے ہم کو 12ویں والے کے پیچھے چلاتے چلاتے انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ 26ویں منائیں گے نا، خوب 26ویں کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ نگران شورا 26ویں پر جو بیان کرتے ہیں وہ کس طرز کا ہوتا ہے، آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ دل جان سے پیارا ہے، عطار ہمارا ہے، مرشد کے دیوانوں مبارک ہو، 26ویں آ گئی ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ بات آئے میرے پیر کی، فرائض کی پابندی ان میں ہے، سنت کی پابندی ان میں ہے۔ نہ اس نے اپنے لیے کوئی جائیداد بنائی، نہ اس لیے اپنا کوئی بینک بیلنس بنایا، کیا بنایا؟ اس نے سرکار کے عاشق بنائے۔ تیرے سنت بانٹتا ہے میرے عطار کو، کامل کی عقل بھی کامل، کامل کا بیان بھی کامل، ان کا سب کچھ کامل ہے۔ اے مرید، جب بھی پیر کے سامنے آؤ، خالی پیالہ لے کر آؤ گے تو بھراوا لے کر جاؤ گے، بھراوا لے کر آؤ گے تو پھر کیا لے کر جاؤ گے؟ کردار کا عالم یہ ہے، اپنے تو اپنے آج تک کسی غیر نے بھی میرے پیر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ اب چہرہ تو دیکھیں یار، ایک باری ہو سکتا ہے جب عقیدت سے دیکھو گے، چاہ سے دیکھو گے، الفت سے دیکھو گے تو مر مٹنے کا دل نہیں کرے گا۔ جب بھی پیر کی باتیں ہوتی ہے مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یہ کرسی کیوں زمین پر لگی ہوئی ہے، اڑتی کیوں نہیں ہے؟ واقعی دل کرتا ہے یہ اڑے، آدمی نہ اڑے۔ سے پاک دیکھتے ہوں گے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، قادری ہے الیاس قادری، اس کے نام کا اتنا ڈنکا بج رہا ہے تو میرے غوث پاک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ انشاءاللہ جب تک جیتے رہیں گے آپ کا جشن ولادت مناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہیں گے۔ میرے اہل سنت کی، میرے شیخ طریقت کی، امیر اہل سنت کی، میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک ہو۔ کے ناظرین آپ کو بھی مبارک ہو۔ میرے شیخ طریقت کی انشاءاللہ عز و جل دیکھیے سنتوں بھرا بیان براہ راست 26 رمضان المبارک 10 جون بروز اتوار مدنی مذاکرے کے بعد۔ مبارک ہو
ان کا تو بنتا ہے نا جشن ولادت، اب ان کا تو منائیں گے نا یار، جمع کیا ہم لوگوں کو یار، کہاں تھے کہاں لا کر بٹھا دیا یار، پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آ پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما ہے نہ، کہاں تھے کہاں لا کر بٹھا دیا۔ تاثرات تو دیکھو اسلامی بھائیوں کے، ماشاءاللہ اللہ کریم ہمارے پیر صاحب کا سایہ دراز فرمائے۔ تو انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال، ایک اور حدیث سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، عبادت گزار کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا جب تک یہ حدیث میرے پاس یہاں پوری نہیں ہے، معذرت، دوسری حدیث سناتا ہوں کیونکہ حدیث پوری ہے نہیں، میں خلاصہ یاد ہے لیکن خلاصہ کر کے سنانا نہیں چاہتا۔ ایک اور حدیث سنیے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط یعنی درمیان میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں سے ایک گھر بنایا جائے گا۔ ارے کیا پیاری حدیث، ہم تو جھگڑا کریں بس، صرف جھگڑا نہیں کریں گے یہاں، جھگڑا پتہ ہے کیا، یہ ٹھوسا ٹھوسی گھوسا گھوسی نہیں ہے، یہ لفظہ پائے ہوتے ہیں نا زبان سے ایک دوسرے کو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ہم حق پر رہنے کے باوجود بھی انشاءاللہ ہم کفل مدینہ کفل مدینہ کفل مدینہ انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کفل مدینہ لگا کر رکھیں گے اور مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی بحث مباحثہ جھگڑا یہ چیزیں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں لے جانے والے اعمال اور جنت میں لے جانے والے کام کرنے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں تو معتکفین ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ چند میں نے وہ اعمال بتائے، ظاہر بہت سارے ہیں، چند ایک بتائے ہم کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے آج ہوتا کیا، فجر میں پیر صاحب کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ جو اچارہ جو آج آئے نا ان کو ابھی ہوگی تھوڑی دیر میں پیر صاحب کی زیارت انشاءاللہ۔ جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھ، ان کے سارے